اور بدعت کرنے والوں نے بڑے اچھے طریقے اختیار کیے، بدعت کی اقسام بنا دیے۔ بدعت دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت۔ سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہر خطبے میں جب بھی آپ خطبہ دیتے کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، اور جتنے خطبے میں نے دیا میں نے بھی حدیث برابر آپ کے سامنے پڑھی، تمام بدعتیں گمراہی ہیں، کہاں کہاں بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے؟ کلو میں سب آ گیا، مکمل طور سے بدعتیں گمراہی یاد رکھیے، بدعت بدعت ہوتی یاد رکھیے، اس کو حسنہ اور سیئہ کہہ کر اپنے اعمال کو غارت نہ کریں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، بدعت کے تعلق سے کہتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہ کیا ہو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے۔ اسی طرح آپ فرماتی ہے آگے مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز یاد کی جو ہم نے نہ کی تھی فہو رد، وہ مردود ہے، وہ دھتکار دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو نسائی کی اور ابو داؤد کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، خطبہ بڑا جامع فصیح اور بلیغ تھا۔ ایک نوجوان شخص صحابی اٹھا اللہ کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا ڈر ہے، مجھے ایسا خدشہ ہے، مجھے ایسا گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، مجھے ایسا ڈر لگتا ہے جس انداز سے آپ نے خطبہ آج دے دیا مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ آپ کا کہیں آخری خطبہ تو نہیں ہے۔ اور راوی حدیث بعد میں کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کا اس کا انتقال ہو گیا، کوئی خطبہ اس کے بعد آپ نے نہ دیا، یہ آخری خطبہ تھا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ایسا مجھے ڈر لگتا ہے، گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، کچھ نصیحت اور وصیت کر جائیے ہم کو۔ گویا اس خطبے کی جو بات ہے یہ امت کے لیے ایک وصیت ہے نبی کی طرف سے، اگر اس کو سمجھ گئے تو کامیاب ہو گئے۔ ایک باپ یا ایک ماں یا ایک گھر کا بوڑھا کوئی مر رہا ہو اس کی وصیت پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ نبی کی وصیت ہے اس امت کے نام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا اور کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں بدترین کام ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ پھر وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ خطبہ رسول اللہ نے کہا اور یہ بات پڑھ کر سنائی، اور پھر آگے فرمایا ابو داؤد کی روایت میں الفاظ زیادہ اور کہا ترکت فیکم امرین، تم نے مجھ سے پوچھا ہے کچھ وصیت کرو سن لو، ترکت فیکم امرین، تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، آخری خطبہ تھا جو امت کے نام دیا کہ تم گمراہ نہ ہوں گے کبھی۔ اس صحابی کا ڈر یہی تھا کہ آپ کے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، کون ہمیں بتائیں گا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، تو کہہ دیا رسول اللہ نے، یا ابو داؤد کے الفاظ ہے ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور تمسک کہتے ہیں دانتوں سے پکڑنے کو، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تم کبھی گمراہ، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور ایک اس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے بھی ایک الفاظ میں کہا وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ خلفاء راشدین اور مہدیین کی سنت، جو کہ ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن طالب رضی اللہ عنہم جو ہے، یہ ہے وہ خلفائے راشدین۔ تو جب تک ان کی سنت پر ہوں گے تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے جو امت کو آخری وصیت کی وہ بدعت کے تعلق سے کی کہ بدعت مت کرنا، اس دین میں بدعت مت کرنا۔ اور بدعتیوں کا کیا معاملہ ہوگا، جہنم تو رسید ہوں گے ہی، قیامت کے دن انہیں حوض کوثر سے ہکالا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی روایت فرماتے ہیں جو شخص بدعت کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بدعتی کی توبہ قبول نہیں، تو جب تک انسان بدعت کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر اپنی توباؤں کو قبولیت تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو دین میں بدعت سے اعراض کیجیے، دنیا میں آپ تبدیلیاں کیجیے جو کرنا ہے، ایجادات، انوینشن، ڈسکوریز کیجیے، دین میں کوئی بدعت نہیں، دین میں کوئی ایجاد کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، حکم ہوگا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو ان کو، عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، اللہ کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبہ، کر کر کے چور ہو چکے، تھکے ہوئے دکھیں گے عمل کرنے سے، لیکن حکم ہوگا تصلی نارا حامیہ، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ وہ عمل
رسول اللہ ان کے نبی کے طریقے پہ نہ ہوا ہوں. تھکے تو ہوں گے عمل کر کر کے بہت, تو یاد رکھیے سنت رسول کی مخالفت یا رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی طریقہ اختیار کرنا, یہ تمام بہت سخت گمراہی ہے, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور آج جو ہے یہ گمراہی ہمارے اس میں ایسی گھر کر چکی ہے کہ پیدائش کی بدعتیں, نکاح کی بدعتیں, میت موت کی بدعتیں, کسی کے پاس آنے اور جانے کا معاملہ ہو, نماز اور روزے اور زکوٰۃ کی بدعتیں, ہر معاملے مسلمان نے کوئی شعبہ نہ چھوڑا جہاں بدعت ایجاد کی ہو. دنیا میں اگر وہ بدعتیں کرتے تو جس میں اجازت بھی تھی وہاں تو انوینشن اور ڈسکوریز چھوڑ دی اور دین کے اندر ایجادات شروع کر دی. جہاں فکر کا حکم ہے وہ دنیا ہے, جہاں ذکر کا حکم ہے وہ دین ہے. تو جہاں ذکر کرنا تھا دین کا صرف, وہاں فکریں شروع کر دی, اور جہاں فکر کرنا تھا دنیا میں وہاں جو ہے کیا کیا, ذکر شروع کر دیا. صرف دنیا میں تو رٹ لیا سب چیزوں کو اور دین میں فکر کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں ایسے کے بدلے ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا. میرے کو لگتا ہے یہ حدیث ایسی نہیں, ایسی ہونا چاہیے تو بہت مزہ آتی تھی. تو کیا دین ہمارے اور آپ کی منمانی مرضی سے چلتی ہے یا چلتا ہے یہ شریعت؟ تو ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. تو یہ بدعت جو ہے یہ بہت بڑی قباحت ہے, بہت بڑی بیماری ہے. یہ امت کے توباؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی. اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں. حوض کوثر سے ہکالے جائیں گے. رسول اللہ کی آخری وصیت اور جو ڈر کا اظہار آپ نے کیا وہی تھا دین بدعت مت ایجاد کرنا. اللہ کی کتاب میرے ہرسی کو اور رسول اللہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی, جو ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں ایجاد کرے گا وہ مردود کر دی جائیں گی, اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بہرحال آگ ہوگا. تو لہٰذا ہر معاملے میں اب ہم کو یہ طے کرنا ہے, چاہے کوئی معاملہ زندگی کا شعبہ ہو, ہر معاملے اگر سنت کو لا لے تو بدعت خود بخود نکل جاتی ہے. سنت جب کم ہوتی ہے تو بدعت داخل ہوتی ہے, جب سنت بڑھتی ہے بدعت نکل جاتی ہے. تو ہر معاملے میں سنت کو اپنے اوپر لازم اور فرض جانے, اس پہ انشاءاللہ جس ہم عمل کریں تو انشاءاللہ بدعتیں ہمارے دین جو ہے زندگیوں سے نکلتی جائیں گی. لیکن اگر اس ہم نے سنت کو ترک کر دیا تو یہ بدعتیں ہمیں داخل ہوتے جائیں گی. یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسپیس خلا نہیں ہوتی, کوئی چیز آتی تو کوئی چیز جاتی ہے, کم از کم کچھ نہیں تو ہوا ہوتی ہے. تو سنت جب جائیں گی تو کچھ نہ کچھ تو آئیں گا, وہ بدعتیں آئیں گی. تو لہٰذا سنتوں کو ہمیں اٹھانا ہے, رفع کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. ہر سنت کو, کسی سنت کو چھوٹا بڑا سمجھ کے بالکل بھی اللہ کے لیے چھوڑیے مت. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں عمل اور اجر کے اعتبار سے اس میں زیادہ اور کم ہے, لیکن یہ چھوٹی سنت وہ بڑی سنت یہ فلاں ایسا مت کیجیے. سنت سنت ہوتی ہے, اس کو تھام لیجیے. اس سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے, اور رسول اللہ سے محبت وہ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں رکھنے والی چیز ہے. تو لہٰذا ہر معاملے میں دین کا, دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر لازم, ضروری اور فرض جانے, اس طریقے کو اپنائیں, اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں. اگر یہ ہم کریں گے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے, اور انشاءاللہ عزیز کچھ نہ ہو دنیا میں جو کچھ ہو آخرت میں ضرور سرخرو ہوں گے. اللہ کے پاس کامیاب کہلائیں گے اور خوب اجر پائیں گے اپنے اعمال کا, چاہے پھر تھوڑے کیوں نہ ہوں. لیکن اگر بدعت کر کے خوب عمل بھی کریں گے تو عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ, کتنا ہی عمل کرو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں. تو لہٰذا اگر اپنے اعمال کو قبولیت تک پہنچانا ہے, اپنی دعاؤں کو, تو سنت کو تھامیں, ان بدعتوں کو زندگی سے نکالیں. انشاءاللہ عزیز ہمیں کامیابی ملیں گی. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے, ہمیں سنتوں کا متبع